آپ ایک سوشل ورکر ہیں جس کی کارگزاری سے سماج اور معاشرہ آج ترقی پر گامزن ہے۔ آپ کی خدمات تقریباً 20 سال کی خدمات ہے۔ آپ جو معاشرے کے لیے کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاشرہ میں میری خدمات سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں؟ جی ہاں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں بابر انصاری مدرسہ ٹیچر اور سوشل ورکر ہوں۔ میں جس سماج میں رہتا ہوں، اس سماج میں زیادہ تر آبادی جو ہے وہ پسماندہ سماج میں جیسے لوگ رہتے ہیں، بیکورڈ جو ہے یہاں ہے، زیادہ تر پچھڑے سماج میں لوگ، یہاں سب محنت مزدوری کرنے والے لوگ یہاں پر زیادہ بستے ہیں۔ تو بال بچے تو زیادہ تر سب ان کے، چونکہ غریب غربا فیملی ہے، پڑھائی سے متعلق جو ہے ان کے اوپر ویسا سہولت نہیں ہے، اور ویسے سماج میں ہم خاص کر کے ویسے بچوں کو جا کے چنھت کرتے ہیں، گارجن سے ملتے ہیں، اور گارجن سے مل کر کے علم کی اہمیت گارجن کو بتاتے ہیں کہ بنا تعلیم حاصل کرے اب کوئی بھی کام بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ کام تو آپ کر سکتے ہیں، روزی روٹی پا سکتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد جو آپ کام کیجیے گا، اس کام کرنے کا نظریہ، اس کام کرنے کا طور طریقہ ہی الگ ہوگا۔ حرام اور حلال کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ہم بچوں کے گارجن سے بھی ملتے ہیں اور ان کے گارجن کو بھی سمجھاتے ہیں۔ اور حالانکہ گارجن بولتے ہیں کہ بھائی میرے بچوں کے پاس وقت نہیں ہے، صبح میں یہ کام ہے وہ کام ہے، تو اس کے لیے پھر الگ سے ایک اس کی روٹین کے مطابق ایک وقت جو ہے متعین کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ صبح میں کسی کام میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ 2 بجے کے بعد، 4 بجے کے بعد بھی آپ آ کر کے کم سے کم بچوں کو بھیجیے، بچے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیے۔ تو اس طریقے سے بچوں کا ایک روٹین بنا کر کے بچوں کو بلا کر کے اور پڑھاتے رہتے ہیں، بچوں کے گھر گھر جا کر کے وہاں سے بلاتے ہیں۔ اور رہا سوال تعلیم کے علاوہ، تو ہمارے سماج میں جو ہم سماجی خدمات کا کام کر رہے ہیں، وہ صرف تعلیم کے اوپر ہی خدمات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ سماج کے اندر بہت سارے تنازع ایسے ہیں جو کہ پریوار کے اندر کچھ ایسے مسئلے آ گئے ہیں، تو ان کو بھی کسی نہ کسی شخص کی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی بیچ میں آ کر کے سماجی خدمات کے نظریے سے ہمارے مسئلے کو حل کر دے۔ تو بھائی ان کے گھروں میں بھی جا کر کے ہم آپسی تنازع کو دور کرتے ہیں، چونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک خدمت کا کام ہے۔ بہت سارے گھروں میں کچھ لڑکیوں کا شادی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور شادی بیاہ کی دن تاریخ وغیرہ طے کرنی ہوتی ہے، اور شادی سے متعلق باتیں طے کرنی ہوتی ہے، تو پھر وہاں پہ جا کے شادی بیاہ کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ جگہ زمین کا مسئلہ ہو جاتا ہے، آپسی تنازع بڑھ جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی جا کے سمجھانے بجھانے کا کام کرتے ہیں۔ تو سماج میں اس طرح کا کام سماجی خدمات کے نظریے سے بس کر رہے ہیں، اور لوگ اس نظریے سے جو ہے ہمارے خدمت کو لوگ قبول بھی کرتے ہیں، اور اس کا صلہ یہ ہے کہ لوگ اہمیت بھی دیتے ہیں اور بلاتے بھی ہیں۔ گھر پہ آ کر کے کسی طرح کا کوئی معاملہ کھڑا ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں، بلاتے لے جاتے ہیں۔ تعلیمی نظام کے لیے آپ کے پاس کون سا ایسے ضابطے ہیں جس سے کہ معاشرے میں تعلیم کا جو فقدان ہے وہ معاشرہ تعلیم یافتہ کیسے بنے؟ معاشرہ تعلیم یافتہ بنانے کے لیے معاشرے میں ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے کہ پورے معاشرے میں سب سے پہلے تو تعلیم کی اہمیت کیا ہے، تعلیم بچوں کے لیے ضروری کیا ہے، اور تعلیم کی اہمیت کو بچے سے پہلے ان کے گارجن کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو پورے سماج میں گھوم گھوم کر کے ویسے گھروں کو ہم چنھت کرتے ہیں جس گھر کے بچے کسی بھی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ویسے گھروں کو چنھت کر کے ان کے گارجنوں سے مل کر کے، ان کے والدین سے، خاص کر کے ان کے والد سے مل کر کے اور ان کی والدہ سے بھی مل کر کے تعلیم کی اہمیت کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور پھر ان کے بچوں کو اپنے یہاں بلا کر کے اور اس کو تعلیم دیتے ہیں تاکہ وہ بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے
اور جب وہ بچے کو سمجھاتے ہیں دیکھو بابو تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ بنا تعلیم کے لیے بھی تم کچھ نہ کچھ کام کر سکتے ہو، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو کام کرو گے تو وہ ایک بہتر نظام بنا کے کام کرو گے، اس کی طور طریقے ہی الگ ہوگا۔ اردو ہندوستان کی پروردہ زبان ہے، یہ یہی پلی بڑھی اور پروان چڑھی۔ آج اردو یونو میں شامل ہو چکا ہے، اردو زبان یونو کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ آپ اردو کی خدمات کے لیے کیا کام انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیے اردو زبان جو ہے وہ تو بہت خوبصورت زبان ہے، اور اگر ہم عام بول چال کے بھاشا میں یا پھر کسی بھی تحریری شکل میں جاتے ہیں، کسی بھی چھیتر میں ہو، چاہے وہ کورٹ کچہری کا لائن ہو یا کسی اسپیچ دینے کا لائن ہو، کسی بھی لائن سے اگر ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو جب تک اردو زبان کو اس میں مکس نہیں کریں گے تو اس کی خوبصورتی نہیں کھلے گی۔ اردو تو سب سے خوبصورت زبان ہے، تو اردو کو بڑھاوا تو دینا ہی چاہیے، اور اس کو اردو کے فروغ کے لیے میرا بس ایک ذاتی مشورہ یہ ہے کہ اس کو ہم استعمال کریں، اردو کو لکھنے میں استعمال کریں، اردو کو بولنے میں استعمال کریں، اور اردو کو ہم اہمیت دیں۔ اخبار پڑھیں تو کم سے کم ایک اردو پیپر بھی خرید کر کے پڑھیں، اور گھروں کے اندر بچوں کو جس طریقے سے ہم انگلش اور ہندی اور میتھ اور سائنس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کے لیے بولتے ہیں، تو بھائی اردو کو بھی توجہ دیں، اور اپنے گھر کے بچوں کو اور معاشرے میں ایک مہم چلائیں، گھر گھر جا کر کے اس بات کو مانے لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیں، پھیلا دیں کہ بالکل اردو بہت ہی خوبصورت زبان ہے، اردو کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور کوئی بھی کام کریں تو کوشش کریں کہ ہم اردو کو استعمال کریں۔ آپ ایک مدرسہ کے مدرس ہیں اور آپ تعلیمی شعبے سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کا طلباء اور طالبات کو کیا میسیج ہوگا؟ طلباء طالبات کو میسیج یہ ہوگا کہ آپ اپنی پڑھائی کو مضبوط طریقے سے سلیبس کے مطابق بالکل مضبوط طریقے سے پڑھیں، اور آپ کا جتنا بھی کورس ہے، جیسے ہم مدرسے لائن سے ہم نے دیکھا کہ NCERT کے سلیبس لاگو ہو گئی ہے، اس میں انگلش بھی ہے، سائنس بھی ہے، اور سوشل اسٹڈیز بھی ہے، دینیات بھی ہے، فارسی بھی ہے، اردو بھی ہے، انگلش بھی ہے، ہندی بھی ہے، ٹوٹل سبجیکٹ ہے۔ تو آپ سارے سبجیکٹ کو پڑھیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں پڑھ کر کے آپ بہت اچھی تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، بلکہ ابھی کا جو نظام مدرسے کا اتنا بہتر ہو گیا ہے کہ مدرسے میں اتنی اچھی سلیبس آ گئی ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ اگر مدرسے کی سلیبس کو دھیان سے پڑھا جائے تو بچے آگے چل کر کے میڈیکل اور انجینئرنگ میں بھی بخوبی مانے کمپٹیشن فیس کر سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں، آگے چل کے MBA وغیرہ کر سکتے ہیں، BBA کر سکتے ہیں، کمپیوٹر میں بھی نام کر سکتے ہیں۔ مدرسے کی سلیبس ماشاءاللہ بہت اچھی ہو گئی ہے، اور ہم سارے مدرسے کے بچوں کو بس یہی درس دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے سلیبس کے مطابق محنت سے تعلیم حاصل کریں اور زندگی میں خوب آگے بڑھیں۔